قرآن میں فرمایا نا میرا شکر کرو نافرمانی نہ کرو. اور ایک مقام پہ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. اب میں اگر یہاں پر آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ خدا نخواستہ کہیں گر جائیں، آپ کی 2-3 ہڈی ٹوٹ جائیں اور آپ کا وہاں کوئی بندہ موجود نہ ہو اور آپ کو کوئی اجنبی شخص اٹھا کے ہاسپٹل لے جائیں اور اپنے پیسوں سے وہ علاج کرائے، اپنے پیسوں سے آپ کا علاج کراتے ہیں اور پورا خرچہ چاہے جتنا بھی ہو 50,000 ہو یا لاکھ روپیہ ہو، وہ سارا خرچہ وہ دیں اور آپ کو ٹھیک کریں، آپ کی ہڈیوں کو ریپیئر کروا دیں. میں پوچھتا ہوں آپ اس کا احسان کب تک جانیں گے؟ آپ اس کو کب تک یاد رکھیں گے؟ تو آپ مرتے دم تک اس بندے کو نہیں بھولیں گے. اگر آپ کہیں گر گئے، سر میں چوٹ لگی، خون بہنے لگا، وقت ایسا تھا کہ اگر تھوڑی دیر وہیں پہ رہتے تو انتقال ہو جاتے، لیکن کوئی بندہ آیا آپ کو اٹھا کے سیدھا ہاسپٹل لے گیا اور اپنے خرچے سے آپ کو ٹھیک کروایا، اس کا کتنا بڑا احسان ہے تمہاری زندگی پر؟ بہت بڑا احسان ہے اس کا. اگر وہ وقت پہ نہ پہنچتا، رب تعالیٰ اسے وقت پہ نہ بھیجتا تو ہم انتقال کر جاتے. تو آپ اپنی پوری زندگی میں ہر لمحہ اسے یاد رکھیں گے، بلکہ کبھی ضرورت پڑی تو اپنا قیمتی وقت ختم کر کے یا اپنا اچھا کام چھوڑ کر کے، آپ کا کتنا بھی امپورٹنٹ کام کیوں نہ ہو، آپ اسے ترک کر دیں گے اور آپ اس بندے کے لیے دوڑیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس نے آپ کی زندگی کے لیے بہت کچھ کیا ہے اور آپ کو اس نے بچایا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، میں ہڈیاں جوڑنے والے کی بات نہیں کروں گا آج، تمہاری زندگی کو بچانے والے کی بات نہیں کرتا آج، یا وقت پر پہنچ کے تمہارے علاج کروانے والے کی بات نہیں کرتا میں آج میں بات کرتا ہوں ہمارے مالک کی، ہمارے خالق کی، ہمارے پروردگار کی، کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بنایا. اور کیسا بنایا؟ قرآن میں رب نے فرمایا کہ سب سے اچھی صورت والا میں نے انسان کو بنایا، سب سے خوبصورت میں نے انسان کو بنایا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، قرآن کریم میں رب تبارک و تعالیٰ نے یہی تو فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ یعنی اتنا کرم والا رب تجھے کس چیز نے دھوکہ دیا کہ تو اس سے دور چلا گیا؟ قرآن کہہ رہا ہے اس کریم رب سے تو دور کیسے ہو گیا؟ کس نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ اب رب ہی آگے ارشاد فرماتا ہے کون کریم رب؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے پیدا کیا پھر ٹھیک بنایا. صرف پیدا ہی نہیں کیا، ٹھیک بنایا. ایک ہاتھ لمبا ایک چھوٹا ایسا نہیں، ایک پیر لمبا ایک چھوٹا ایسا نہیں، ایک کان بڑا ایک چھوٹا ایسا نہیں، بلکہ آپ دیکھیں تو رب تعالیٰ نے آپ کی ہر چیز کو برابر پیدا فرمایا، بالکل ٹھیک بنایا اور اعتدال والا کیا. برابر، کسی کو چھوٹا بڑا نہیں کیا، اعتدال والا بنایا. یعنی جس بندے کے جسم پر جیسی ناک اچھی لگنی تھی اللہ نے ویسی ہی رکھی، اس کے چہرے میں جیسی ناک اچھی لگنی تھی رب نے ویسی ہی رکھی. اگر وہ ایسی نہ رکھتا، کسی اور طرح کی ہوتی تو وہ ہمیں اچھی نہ لگتی. ہمارے لیے کان جتنی سائز کے رکھنے تھے رب نے اسی طرح رکھے، ایسا نہیں کہ ہمیں بدصورت بنا دیا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، بہت سارے لوگوں کو سرجری کرانے کا شوق ہوتا ہے. آپ کبھی فرصت ملے تو دیکھنا دنیا میں سرجری کرانے والوں کو، کوئی ہونٹ کی سرجری کراتا ہے، کوئی ناک کی سرجری کراتا ہے، کوئی اپنے رخسار کی سرجری کراتا ہے، اور پہلے جتنے خوبصورت ہوتے ہیں نا اس سے زیادہ بدصورت بن جاتے ہیں. سرجری کرانے میں الٹا ہو گیا، کیونکہ رب نے جو بنایا تھا اس پہ شکر نہیں کیا، اس پہ
شکر نہیں کیا اور حسین بننا تھا. اسے پتا نہیں یہ سرجری ہی کر سکتے ہیں, بنا نہیں سکتے. بنانے والی ذات تو میرے خدا کی ذات ہے, وہی بنا سکتا ہے. رب نے آگے فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک, جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا. آپ دیکھیں کائنات میں اتنے سارے لوگ, مشکل سے کسی کا چہرہ ملتا ہو, مشکل سے کسی کا چہرہ ملتا ہو. ہے تو سب کے پاس ساری چیزیں برابر, 2 آنکھیں, 2 کان, ناک, منہ سب برابر ہی ہے, لیکن اتنے ہی میں اللہ نے ایسی کاریگری کی ہے, اللہ نے اتنے ہی کے اندر ایسی کاریگری کی کہ سب کے چہرے الگ, سب کے مختلف ہیں. اللہ فرماتا ہے فی ای صورت ما شاء رکبک, جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا. اور پھر فرماتا ہے کلا بل تکذبون بالدین, ہرگز نہیں بلکہ تم انصاف ہونے کو جھٹلاتے ہو. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, تو رب تبارک و تعالی وہ ہمارا کریم رب جس نے یہ وجود دیا, جس نے یہ باڈی بنائی, یہ جسم بنایا. ہم نے جو دیکھا ہے نا اپنے جسم کو صرف اوپر سے دیکھا ہے. کیسے دیکھا ہے؟ اوپر سے. اس میں رب نے کیا کیا رکھا ہے, اس میں رب نے کیا کیا رکھا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, اگر کبھی اس پہ غور کرنے بیٹھو گے نا تم سجدے سے سر کو اٹھاؤ گے ہی نہیں, سجدے سے سر کو نہیں اٹھاؤ گے, تم جھک جاؤ گے. مولا تیری قدرت, مولا تو نے کیسا بنایا مجھے. اگر میں آج آپ کے سامنے جسم کے ہر پارٹس کی بات کرنا چاہوں تو وقت نہیں ہمارے پاس. میں نے انشاءاللہ کل ہی سے سوچا ہے کہ میں ذرا ہماری عوام کو بتاؤں کہ ہماری باڈی میں ہے کیا, کیونکہ 4-5 دن میں نے جب ہاسپٹل کے چکر لگائے تبھی سے دماغ میں تھا کہ ہم لوگ یہ خیال ہی نہیں کرتے کہ ہم ہے کیا. میرا آقا فرماتے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں میں انشاءاللہ ایک ایک چیز کے تعلق سے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنا بہترین بنایا ہے اور کیا کیا چیزیں اس نے ہمارے اندر پیدا فرمائی ہے. قرآن میں ایک جگہ پر دیکھیں رب نے فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید. اللہ فرماتا ہے ابھی ہم انہیں آسمان اور زمین کی وسعتوں میں اور خود ان کی ذاتوں میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے. ہم انہیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم آسمانوں میں اور زمین میں اور خود ان کی ذات میں ہمارے اندر, اللہ فرماتا ہے ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے. بندہ اگر اپنے جسم کو دیکھیں تو رب کی نشانیاں دکھائی دیتی ہے, رب کی نشانیاں, رب کی قدرت دکھائی دیتی ہے. اور اللہ فرماتا ہے یہاں تک کہ ان کے لیے بالکل واضح ہو جائے گا کہ بے شک وہی حق ہے اور کیا تمہارے رب کا ہر چیز پر گواہ ہونا کافی نہیں ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, تو یہ دیکھیں ہمارا جسم اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہمیں پیدا کرنے والا ایک خدا ہے, ہمیں بنانے والا ایک مالک ہے, ہمارا کوئی رب ہے جس نے ہمیں بنایا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, وہ کریٹر ہے, وہ بنانے والا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, رب نے انسان کے جسم میں کیا کیا بنایا. آپ دیکھیں اس کے ہاتھ ہیں, پیر ہیں, دماغ ہے, دل ہیں, آنکھیں ہیں, اس کا کان, اس کی ناک, اس کا یہ لعاب, یہ تھوک, اس کا خون, یہ ساری چیزیں اتنی عجیب و غریب ہے اور اس انداز سے کام کرتی ہے کہ بندہ تھوڑی دیر اس پہ غور کرے تو پتا چلے گا کہ میں کچھ بھی نہیں, ہر لمحہ میرا رب مجھ پر کرم فرماتا ہے, ہر پل میرا رب مجھ پہ کرم فرماتا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, میں آپ کو کیا بتاؤں, سب سے پہلے دیکھیں کہ انسان کا جسم ایک عجیب و غریب خدا کی قدرت کا نظارہ ہے.
عجیب و غریب خدا کی قدرت کا نظارہ ہے. پوری کائنات ہمارے جسم کے اندر سمائی ہوئی ہے. ہمارے اندر سب کچھ ہے. جو دیکھنا چاہے ہمارے باڈی میں آپ کو مل جائے گا. اگر ہم تھوڑی سی توجہ کریں تو بہت کچھ سمجھ بھی سکتے ہیں اور سیکھ بھی سکتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے ہمارے جسم کی ہڈیوں کی بات کریں ہم، کیونکہ یہ ہڈیاں ہی ہے جس پر ہمارا پورا جسم کھڑا ہے. جسم یہ جو پورا چلتا ہے، بیٹھتا ہے، پھرتا ہے اور کھڑا رہتا ہے، اس میں سب سے بڑا یوگدان کسی کا ہے تو وہ ہماری ہڈیوں کا ہے. ویسے تو ساری چیز مل کے ہی کام کرتی ہے، لیکن میں علیحدہ کچھ باتیں بیان کروں. ہڈیاں ہمارے جسم کی، یہ ہڈیوں کی ہم بات کریں تو یہ بہت کچھ ہمیں سکھا کے جاتی ہیں. ریڑھ کی ہڈی انسانی بدن کی سب سے اہم اور قیمتی ہڈی مانی جاتی ہے. پیچھے جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اسی لیے ہمارے گھر کے بڑے انسان کو ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے. جب وہ نہیں ہوتا تو گھر ٹوٹ جاتا ہے. کسی بھی کمپنی کے اندر جو بڑا بندہ ہوتا ہے، جسی پر سب نربھر ہوتا ہے، اسے ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے. ہمارے ریڑھ کی ہڈی جسم کی سب سے قیمتی ہڈی ہے اور سب سے اہم ہڈی ہے. اس پر سب کچھ بنا ہوا ہے اور سارا دار و مدار اسی پہ ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ پورے بدن کا وزن برداشت کرنے کی طاقت رکھتی ہے. پورے بدن کا وزن برداشت کرتی ہے. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بدن میں 300 سے یا 306 ہڈیاں ہوتی ہے. کتنی؟ 300 یا 306 ہڈیاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے. اور جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے، بڑھتا ہے، تو کچھ ہڈیاں 2 کی جگہ پہ 1 ہو جاتی ہے، جڑ جاتی ہیں، اور 2 ہڈیاں ہوتی ہیں وہ 1 بن جاتی ہے. اور کچھ ہڈیاں قدرتی طور پہ گل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. پھر جب وہی بچہ بڑا بن جاتا ہے تو پھر اس کے جسم کے اندر صرف 206 ہڈیاں باقی رہتی ہے. بلند آواز سے کہنا، خدا کی قدرت نہیں تو کیا ہے. پیدا ہوا 306 ہڈی کے ساتھ، اور جب جوان ہوا، بڑا ہوا، تو کتنی بچی؟ 206. وہ 100 ہڈیاں جو دوسری تھی یا تو 2 سے 1 ہو جاتی ہے یا کچھ گل جاتی ہے. جب اس کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے، اللہ کسی کے ساتھ ملا دیتا ہے یا اس کو ختم فرما دیتا ہے. اور یہ کون کرتا ہے؟ میرا خدا کرتا ہے، یہ پروردگار کرتا ہے، یہ خدا کی قدرت ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اور دیکھیں ہمارے پورے بدن کا جو وزن ہوتا ہے اس کا 40% وزن ہڈیوں پر ہے. 40% وزن ہماری ہڈیوں کا ہے. یہ ہڈیاں جو ہمیں طاقت دیتی ہے، ہمیں کام کرواتی ہے. آج آپ دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، کام کرتے ہیں، آپ کے پاس ہنر ہے، آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں، آپ لاری چلاتے ہیں، آپ رکشہ چلاتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں یہ کب کرتے ہیں؟ ہڈیاں ہے تو کرتے ہیں. ہڈیاں ہے تو کرتے ہیں. اگر ہڈیاں نہ ہو تو آپ کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تقریباً ہمارے ہاتھ کے اندر 54 سے زیادہ ہڈیاں ہیں، اور اگر ایک ہاتھ ہی نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ ہم بالکل کمزور پڑ جاتے ہیں. تو ہمیں کس کا شکر ادا کرنا ہے؟ ہمیں کس کے سامنے جھکنا ہے؟ جس رب نے ہمارے بدن میں 206 ہڈیاں عطا فرمائی، اور ہر ہڈی اپنا علیحدہ مقام رکھتی ہے اور کام کرتی ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، کمال ہمارا نہیں کہ ہم کام کرتے ہیں، کمال ہمارا نہیں کہ ہم دوڑتے ہیں، کمال ہمارا نہیں ہے کہ ہم اتنی ساری کوششیں کرتے ہیں یا ورک کرتے ہیں. کمال اس رب کا ہے کہ کام کرنے کے لیے 206 ہڈیاں ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، پھر بھی بندہ اپنے رب کا شکر ادا نہ کرے تو کیا ہے؟ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرو، میری نافرمانی نہ کرو. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، ہمارے جسم میں دوڑنے والا خون یہ کیا ہے؟ خون نہ ہو تو کچھ بھی نہیں. اگر کہیں پہ چوٹ لگی اور خون حد سے زیادہ بہہ گیا تو انسان مر جاتا ہے. خون بہت قیمتی ہے. تو یہ خون جسے بلڈ کہتے ہیں، ہمارے بدن میں خون کی بڑی اہمیت ہے.
ہماری رگوں میں یہ ہمیشہ دوڑتا رہتا ہے, چکر لگاتا رہتا ہے, گردش کرتا ہے. اور گردش کرنا بھی ضروری ہے. اگر خون دوڑنا بند ہو جائے تو انسان کی موت ہو جاتی ہے, مر جاتا ہے انسان. اگر کبھی گاڑا ہو جائے اور صحیح سے گھومے نہیں تو انسان مر سکتا ہے نا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, تو انسان کی رگوں میں خون کا دوڑنا بھی بڑا ضروری. ہمارے بدن میں 4 سے 5 لیٹر تک خون دوڑتا ہے. اب جیسا انسان, کوئی تندرست ہے تو خون بھی زیادہ ہے, اور کمزور ہے تو اس میں خون تھوڑا کم رہتا ہے. لیکن 4 سے 5 لیٹر تک خون ہمارے بدن میں ہمیشہ گردش کرتا ہے. کبھی بیمار ہو جائیں, کبھی ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کچھ ہو جائے اور خون کم ہو جائیں اور ڈاکٹر خون چڑھانے کے لیے بولتا ہے, تب دیکھنا انسان کی حالت کیسی ہوتی ہے. آپ دیکھنا 2 بوتل کے لیے آپ مارے مارے گھومیں گے. کتنے؟ 2 بوتل خون چڑھانے کے لیے آپ مارے مارے گھومیں گے. کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی اس کو فون کبھی اس کو فون, کبھی دوستوں سے بات کبھی ان رشتہ داروں سے بات کریں گے. 2 بوتل خون چاہیے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, جو آپ کو 200 گرام خون دے کسی مشکل گھڑی کے اندر, آپ پوری زندگی یاد رکھتے ہیں کہ وہی بندہ تھا جو مشکل گھڑی میں مجھے 200 گرام خون دے کے گیا تھا. مشکل گھڑی میں مجھے 200 گرام خون دے کے گیا تھا. کیا اس رب کا شکر ادا نہیں کرو گے جو 5 لیٹر تک خون ہمیشہ اپنی رگوں میں دوڑاتا رہتا ہے, ہماری رگوں میں اس کو دوڑاتا رہتا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, ہم تندرست ہیں تو سب کچھ ہے ہمارے پاس. آج سکون سے کھاتے ہیں, پیتے ہیں, بیٹھتے ہیں, دوڑتے ہیں, کام کرتے ہیں. یہ میرے رب کا کرم نہیں تو اور کیا ہے. یہ تندرستی رب تبارک و تعالی کی طرف سے ایک انعام ہے ہمارے لیے. اگر وہ ہمیں بیماری میں مبتلا کر دے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی تو نہیں کر سکتے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, یہ خون بھی جو بنتا ہے نا, تو یہ دکھنے میں صرف ایک خون لگتا ہے, ریڈ کلر کا, ایک آپ کو پانی کی طرح. لیکن یہ خون ایسے نہیں بنتا. خون 3 چیزوں سے, بلکہ اس سے کئی زائد چیزوں سے مل کے بنتا ہے. خاص خون میں جو 3 چیزیں ہیں, نمبر 1 فرمایا گیا پلازما. خون میں کیا ہے؟ پلازما, جس کو آج پلازما تھیریپی کے طور پہ ایک دنیا نے اس کو بتایا ہے. ابھی کورونا سے جو لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں ان کا پلازما لے کر کے کورونا کے مریض کا علاج کیا جاتا ہے نا, کیونکہ ان کا پلازما اس مرض والے بندے کو ٹھیک کر دیتا ہے. تو خون میں پہلی چیز ہے پلازما. دوسرا ہے اس کے اندر رکت کण, جس کو ہم سیلز کہتے ہیں, بلڈ سیلز کہتے ہیں, رکت کण. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, پلازما اور یہ ریڈ جو اس میں سیلز ہوتے ہیں, بلڈ سیلز, یہ چیزیں مل کر کے یہ خون تیار ہوتا ہے. اور پلازما صاف پیلے پانی کی طرح ہوتا ہے, بالکل صاف پیلے پانی کی طرح ہوتا ہے, جس میں شوگر, پروٹین, نمک, ایسی الگ الگ چیزیں شامل ہوتی ہے. صرف پلازما کے اندر پروٹین ہے, شوگر ہے اور نمک وغیرہ ایسی چیزیں شامل ہوتی ہے. اور پھر جو سیلز ہے جس کو ہم کण کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں نا ریڈ سیلز, وائٹ سیلز, یہ لال کण, وائٹ کण جو کہا جاتا ہے, کبھی بڑھ جاتے کبھی کم ہو جاتے تو مشکل کھڑی ہو جاتی ہے, وہ خون میں بہت ضروری ہے. اور جو ریڈ بلڈ سیلز ہے اس کے اندر ہیموگلوبن زیادہ ہوتا ہے, جو بدن میں آکسیجن پہنچاتا ہے, اور یہ آئرن اور پروٹین سے بنتا ہے. اور یہی وہ ہے جو ہمیں آکسیجن بنانے کے اندر, آکسیجن پہنچانے کے اندر, ہمارے بدن کے اندر یہ بڑی محنت کرتا ہے. اگر یہ سیلز کم ہو جاتے ہیں تو انسان کو سانس لینے میں تکلیف پیدا ہوتی ہے, آکسیجن میں اس کو تکلیفیں پیدا ہوتی ہے. اور جو وائٹ سیلز ہیں وہ 5 طرح کے ہوتے ہیں. وائٹ سیلز 5 طرح کے ہوتے ہیں, اور یہ بیماریوں سے لڑتے ہیں, بیماریوں سے لڑتے ہیں, مقابلہ کرتے ہیں. جس کے بدن میں وائٹ سیلز بالکل اچھے ہیں, جتنے ہونے چاہیے اتنے رہتے ہیں, تو وہ بندہ جلدی بیمار نہیں ہوتا. کیوں بیمار نہیں ہوتا؟ کہ یہ وائٹ سیلز آنے والی بیماریوں کا مقابلہ کرتے ہیں, اس سے لڑتے ہیں اور بندے کو کمزور نہیں ہونے دیتے.
मुस्तफ़ा करीम के दीवानों, और जो प्लेटलेट्स है ये हमारे खून में गर्दिश करते हैं। जब हमें चोट लगती है तो वहां खून जब बहता है तो उसे जमा देता है। ये तीसरी चीज जो खून में होती है, जब कहीं चोट लगती है, खून बहने लगता है, तो थोड़ी देर के बाद वो जगह पे खून जम जाता है। ये खून जमने का काम यही चीज करती है, और ये खून जमता है, ये भी अल्लाह की कुदरत है। अगर ऐसे वक्त पे खून ना जमे और ना रुके और वो दरवाजा बंद ना हो खून निकलने का, तो फिर सारा खून वहीं से बह जाएगा और हमारे बदन में खून की कमी पैदा हो जाएगी। मुस्तफ़ा करीम के दीवानों, तो ये हमारे बदन से निकलने वाले खून को उस जगह पे जमा देता है। बल्कि ये सिर्फ बाहर ही नहीं, बल्कि डॉक्टर्स का कहना है कि हमारे बदन के अंदर जो छोटी मोटी इंजरी होती है, कहीं पे चोट लगती है, वहां पे कभी खाते हैं तो कभी गले में थोड़ी खराश आ जाती है, वहां पे थोड़ा छिल जाता है, तो उसको भी जमाने का काम यही चीज करती है। वहां पर भी उस चीज को जमा देती है और उसको जख्म को बढ़ने नहीं देती। मुस्तफ़ा करीम के दीवानों, ये खून हमारे जिस्म के अंदर इस तरह से काम करता है। ये हमारी लाइफ लाइन है, ये हमारी जिंदगी की एक डोर है, एक रस्सी है जो हमेशा गर्दिश करती है। मुस्तफ़ा करीम के दीवानों, इसीलिए रब ने कहा ना, फ़बिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, तुम कितनी नेमतों को झुटलाओगे, कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। मुस्तफ़ा करीम के दीवानों, अगर हमें जरूरत पर एक बंदा थोड़ा सा खून दे दे, हम जिंदगी भर याद रखते हैं, मेरा रब हमें मां के पेट से लेकर मरने तक हमारे बदन में हमेशा 4 से 5 लीटर खून दौड़ाता रहता है। उसका कितना शुक्र अदा करना चाहिए। और वो बनाता है, किस तरह बनता है, ये खुदा की कुदरत है। मुस्तफ़ा करीम के दीवानों, ये हमारा कंप्यूटर जिसे हम दिमाग कहते हैं, बुलंद आवाज से कहें ना, ये दिमाग जो इंसान की सबसे बड़ी जान है ना, जिसके पास दिमाग ना हो कोई करीब बिठाता नहीं, पागल है ना, पागल कहते लोग उससे। पागल एक, उसको कोई वकार नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई उसका मर्तबा नहीं, समाज में कोई उसका कोई मतलब के मर्तबा नहीं होता। जो बंदा पागल है, मतलब क्या हुआ, तुम्हारी पहचान है, तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारी शान और शौकत है, तो उसकी वजह तुम्हारा दिमाग है। बुलंद आवाज से, तुमने 10 पास किया, तुमने 12 पास किया, तुमने BA किया, तुमने CA किया, तुमने कुछ भी किया, तुम कुछ भी बन गए, वजह बुलंद आवाज से दिमाग है। तुम्हारे पास बड़ी कंपनी है, तुम बड़े अमीर हो, तुम्हारे हाथ नीचे 100 लोग काम करते हैं, वजह बुलंद आवाज से दिमाग है। तुम दुनिया में तरक्की पे तरक्की किए जा रहे हो, वजह दिमाग है। और दिमाग को बनाने वाला मेरा खुदा है, दिमाग बनाने वाला मेरा मौला है। मुस्तफ़ा करीम के दीवानों, सजदा बनता है कि नहीं बनता, शुक्र बनता है कि नहीं बनता, नेमतों पे शुक्र करना है कि नहीं करना। आज हम डॉक्टर बन गए, वजह दिमाग है ना, पायलट बन गए, वजह दिमाग है, कोई आलिम बन गया, वजह दिमाग है। और उस दिमाग को बनाने वाली जात मेरे मौला की जात है। यह दिमाग है क्या, जिस्म की मुकम्मल ताकत और ऑक्सीजन का 20% हिस्सा सिर्फ दिमाग इस्तेमाल करता है। कितना? 20% हिस्सा ऑक्सीजन दिमाग इस्तेमाल करता है, और जिस्म में जितनी ताकत है उसका 20% हिस्सा दिमाग इस्तेमाल करता है। और उसके अंदर 73 हिस्सा पानी से बना है। दिमाग के अंदर 73% पानी है उसमें, और दिमाग के अंदर 86 बिलियन सेल्स है। कितने बिलियंस? 86 बिलियन सेल्स है, यानी कोशिकाएं हैं, अपनी जुबान में समझे। अब बिलियन समझते हैं, 100 करोड़ मिलके 1 बिलियन बनता है। बुलंद आवाज से, कितने? 100 करोड़ से 1 बिलियन। ऐसे रब ने सिर्फ दिमाग के अंदर 86 बिलियन सेल्स बनाए। बुलंद आवाज से यार, ये खुदा की कुदरत है। 86 बिलियन सेल्स ये दिमाग के अंदर है, ये रब ने रखे हैं। मुस्तफ़ा करीम के दीवानों, हमारे बदन का 20% कोलेस्ट्रॉल ये दिमाग के अंदर मौजूद रहता है। 20% कोलेस्ट्रॉल दिमाग के अंदर मौजूद है। और दिमाग का जो वजन है
آپ دیکھیں تو کبھی 1300 گرام یا 1450 گرام کے قریب رہتا ہے. کتنا؟ 1450 یا 1300 گرام. کسی کا کم کسی کا زیادہ، انسان کی باڈی کے اوپر نربھر کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ مطلب نہیں کہ جس کا دماغ بڑا وہ ہوشیار، بھول جانا، پھر تو بھینس ہم سے ہوشیار ہو جاتی. ایسا نہیں ہے. جس کا بڑا دماغ وہ ہوشیار نہیں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، بلکہ کبھی کبھی چھوٹے دماغ والا بندہ بھی تیز رہتا ہے. چھوٹے دماغ والا بندہ بھی تیز ہوتا ہے. تو یہ تو اس کا 1400 یا 1350 یا 1500 گرام وزن اس کا ہوتا ہے انسان کا. اور انسان کے دماغ کی خصوصیت دیکھیں. فرمایا گیا کہ انسان کا دماغ بجلی بھی پیدا کرتا ہے. کیا؟ بجلی. اس میں اتنی بجلی پیدا ہوتی ہے کہ آپ آرام سے 20 وولٹ یا 25 وولٹ کا بلب جلا سکتے ہیں. اتنی بجلی ہمارے دماغ کے اندر سے پیدا ہوتی ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ ہمارا دماغ ہے اور یہ دماغ رب نے دیا ہے، اور اسی دماغ کی بدولت آج ہم دنیا میں ہے اور آج کام کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، عزت کماتے ہیں، شہرت کماتے ہیں. آج اگر ہم سے کوئی شادی کرتا ہے تو دماغ ہے اس لیے. پاگل سے کوئی شادی کرے گا؟ نہیں کرے گا. آج سب کچھ ہے دماغ کی بدولت، اور دماغ میرے رب کی بدولت، دماغ رب کی وجہ سے. تو مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اب ہمیں سوچنا ہے کہ جس نے سب کچھ دیا، کیا اس رب کے سامنے ہم دن میں 5 بار جھک نہیں سکتے؟ کیا ہم اسے سجدہ نہیں کر سکتے ہیں؟ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، آخری بات سنیں. ہمارے جسم کو رب تبارک و تعالیٰ نے سیلز سے بھرا ہوا ہے، یعنی کوشیکاؤں سے بھر دیا ہے. بلکہ ہمارے جسم کو کالونی آف سیلز کہا جاتا ہے. کالونی آف سیلز، سیلز کی کالونی ہے، پوری سوسائٹی ہے ہمارا جسم. کتنے سیلز ہے میں آپ کو بتاؤں. ہمارا جسم سیلز سے بھرا ہوا ہے، اور یہ 10 سے لے کر 100 ٹریلین کے قریب سیلز ہمارے بدن میں ہمیشہ موجود رہتے ہیں. کتنے؟ 10 ٹریلین سے 100 ٹریلین تک. 10 ٹریلین سے 100 ٹریلین تک. آپ ٹریلین کا لفظ سمجھنا چاہتے ہیں تو 1,00,000 کروڑ. کتنا؟ 1,00,000 کروڑ. یہ 1 ٹریلین. بلند آواز سے نا. 1,00,000 کروڑ 1 ٹریلین. تو ایسے ہمارے بدن میں 10 ٹریلین سے 100 ٹریلین تک یہ سیلز ہیں جو ہمارے بدن کو ہمیشہ کام کرنے کے لیے تیار رکھتے ہیں، ہمارے بدن میں طاقت پیدا کرتے ہیں، ہمارے بدن کو چلاتے ہیں، دوڑاتے ہیں. ہم جو بھی کرتے ہیں وہ سارا سیلز پر منحصر رہتا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، ہمارے بدن میں 200 سے زائد قسم کے سیلز ہیں. کتنے؟ اب سیلز ایک طرح کا نہیں، سیلز کی بناوٹ بھی الگ ہے، ہر ایک کی شکل بھی الگ ہے، اور ہر ایک کا سائز بھی الگ ہے. اور یہ بالکل خرد بین کے ذریعے دیکھا جاتا ہے، جس سے ٹیلیسکوپ کے ذریعے ہم دیکھ سکتے ہیں. یہ الگ الگ طرح کے ہیں. اور فرمایا گیا کہ یہ جو سیلز ہے وہ الگ الگ طرح سے بنتے ہیں، الگ لک ہے ان کا، الگ کام کرتے ہیں یہ، اور ان کی سائز بھی الگ ہے. اور فرمایا گیا کہ ان کے مرنے اور جینے کی تعداد بھی الگ ہے. کوئی سیلز 1 مہینے میں مر جاتا ہے، نیا پیدا ہوتا ہے. کوئی سیلز 6 مہینے میں مرتا ہے، نیا پیدا ہوتا ہے. کوئی سیلز 1.5 سال میں مرتا ہے، پھر نیا پیدا ہوتا ہے. ہمارے بدن میں 10 ٹریلین سے 100 ٹریلین تک سیلز ہمیشہ کام کرتے ہیں، اور یہ مرتے ہیں پھر بنتے ہیں، اور یہ سارا نظام میرا پروردگار چلاتا رہتا ہے، یہ خدا چلاتا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو اگر ہمیں دنیا میں کوئی تھوڑی سی مدد کر دیتا ہے، ہم ہمیشہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں. اس پوری باڈی کو جو چلاتا ہے، اس کو دوڑاتا ہے، انشاءاللہ آگے اور بیان کروں گا میں اگلی جمعہ کو. تو کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم اپنے رب کا شکر ہمیشہ ادا کریں، جھکے اس کے سامنے اور سجدہ کرے اسے؟ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے چلنے پھرنے والی کائنات بنا کے رکھا ہوا ہے. پوری کائنات ہمارے وجود میں ہے اگر ہم نظر کریں. من عرف نفسا فقد عرف ربا. جس نے خود کو جان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا.
مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، بس اپنی بات کو میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا کریں مولا تعالیٰ ہمیں اس کا شکر ادا کرنے کی اور اس کی عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.